ہدایت ہوتی ہے وہ باتیں قدرت سمجھتا ہے، اور جس کے جسم میں ہدایت نہیں دی وہ جادو سمجھتا ہے، جادو ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ قدرت کا نظام بہت آگے۔ قدرت جب تک سمجھ میں نہیں آئے گی، جب کھیت کے یقین کے بغیر کسان کھیت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، دکان کے یقین کے بغیر تاجر دکان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، ملک کے یقین کے بغیر وزیر صدر فائدہ نہیں اٹھا سکتا، تو اللہ کے یقین کے بغیر مسلمان کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ کیا اللہ ملک سے بھی کمزور ہے؟ کیا اللہ کی حیثیت عبادت دکان سے بھی کمزور ہے؟ کوئی چیز فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یقین پہلے ہے، فائدہ بعد میں۔ دکان کا یقین پہلے، فائدہ بعد میں۔ دفتر کا یقین پہلے، فائدہ بعد میں۔ ملک کا یقین پہلے، فائدہ بعد میں۔ ایسے ہی قدرت کا یقین پہلے اور فائدہ قدرت سے بعد میں۔ وہ قدرت والا ہے، اسے کیا ضرورت ہے کسی چیز کی؟ کسی کیا چیز ہے؟ پھر اپنی قدرت کو نبیوں کے ساتھ ظاہر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش بھی ہے اور عبادت کا نام مدد بھی ہے۔ آگ میں کیا نام نمرود نے آگ سے تیار کی، اور ڈالنے کا جب وقت آیا تو آسمانوں پر فرشتوں نے کہا کہ اللہ پاک اب خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اب آگ اجازت دے دینا مدد کر دیں۔ مدد ہے تو علماء کہتے ہیں یوں کہا اگر لے لے تو کر دو، یوں کہا لے لے تو کر دو۔ جبریل علیہ السلام آیا پوری طاقت کے ساتھ، پانی والا بھی فرشتہ، ہوا والا فرشتہ، عبادت پہاڑوں والا فرشتہ، اور خود اپنی ذات، اور یوں کہا ابراہیم سلیم اللہ سے اجازت لے کر آپ کی مدد کی، آپ کو ہو کیا کروانا چاہتے؟ آزمائش قدرت کو ابھی ابراہیم قدرت کا متوجہ ہوتا ہے، جبریل کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جبریل وہ مجھے جانتا ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں اسے جانتا ہوں، میرا مولا ہے۔ جب وہ مجھے جانتا ہے میں اسے جانتا ہوں، تو آپ کو بیچ میں مداخلت کرنے کیا ہے؟ ضرورت ہے ایک طرف ہو جاؤ، میں جانوں وہ جانے، ایک طرف ہو جاؤ۔ پھر دعا مانگی حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ادھر سے نبی نے دعا مانگی، براہ راست سے گئی، جبریل کا کوئی دخل نہیں ہے دعا کو آسمان پہنچانے پہ۔ ادھر سے خدا نے حکم دے دیا کلنا یا نار، کوئی جبریل کا واسطہ نہیں ہے کہ آگ پر ہی بات حکم لانے کا۔ دعا بھی براہ راست سے گئی اور آگ کے لیے براہ راست آیا۔ خدا محتاج ہوتا، جبریل کا تو حکم جبریل کے راستے سے لاتا لے جاتا، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ زمین ہے، دکانیں ہیں، ملک ہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی چیز ہیں۔ جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کا یقین نہیں نکلے گا تو بڑی بڑی چیزوں کا یقین کیسے نکلے گا؟ اور بھی یوں کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے نہیں آئے تھے، آزمائش تھی، آزمائش تھی خدا کی طرف۔ جب ابراہیم علیہ السلام شروع سے انکار کرتے ہوئے یہاں پہنچا ہے، آخر میں یہ آزمائش تھی۔ جبریل کو عبادت مدد کی نہیں تھا، آزمائش تھی کہ جبریل عبادت یہاں پاس ہوتا یا فیل ہوتا۔ اللہ مدد کرتا ہے، کیسے ہو جائے گا قدرت؟ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ قدرت ہے اور اللہ کی مدد ہے۔ ہر نظام اللہ کے ہاتھ میں، ایک مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا نظام اللہ کے ہاتھ میں نہ، ایک بھی۔ وہ تو اپنی قدرت کا مالک ہے، ایک نہیں۔ اور اللہ نے اسے سمجھایا، یوسف علیہ السلام کو کنواں میں قدرت کنواں میں ڈال کے قدرت سمجھائی۔ بھائیوں نے ڈالا مرنے کے لیے، خدا نے اپنی قدرت سے بچا لیا۔ کہا ہماری قدرت ہے، ہماری قدرت پہ کون قابو پا سکتا ہے؟ نہ بھائی پا سکتا ہے، نہ دنیا کی طاقت پا سکتی۔ ہاں، اوپر سے پھینک دیا، نیچے سے خدا نے سمجھا وہاں پہ بٹھا دیا۔ تو میرے عزیز بھائی دوستو، جب نبیوں کو قدرت بغیر سمجھائے سمجھ میں نہیں آئی، تو بتاؤ ہم کو اور آپ کو قدرت کیسے گھروں میں بیٹھ کے سمجھ آ جائے؟ کیسے ہم کو دکانوں میں قدرت سمجھ آ جائے؟ کیسے وزیر کو وزارت میں قدرت سمجھ آ جائے؟ کیسے صدر کو صدارت میں قدرت سمجھ آ جائے؟ نبی سے اونچا کوئی وہ ہے؟ نبی تو سب سے اونچے اللہ کے بندے ہیں، اور سارے نبیوں میں سب سے اونچے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم کو بھی سمجھ ہو جایا ہے۔ ہاں، مدد کی اللہ نے، مدد ملتی ہے، نصرت ملتی ہے، برکتیں ملتی ہیں۔
हिफाजतें मिलती हैं। सुल्तानुल अंबिया है, गारे सौर में अबू बकर दोनों गारे सौर में, ऊपर सारे कुफार खड़े हुए हैं। अब अल्लाह ने अब सुल्तानुल अंबिया की मदद के लिए कोई एटम नहीं तैयार किए, कोई मिसाइल तैयार नहीं किए, एक मकड़ी का बहुत हल्का जाड़ा और एक कबूतरी का अंडा। क्या ताकत होती है दोनों में? मगर जहाँ पे खुदा की नजर पड़ जाए वहां की ताकत तो जिब्रील से भी भारी है, और खुदा की नजर जिब्रील से हट जाए तो वहां की ताकत भी बहुत हल्की है। एक कपड़ी का क्या नाम मकड़ी के जाड़े और अंडे से अल्लाह ने सुल्तानुल अंबिया की फरमाई। कह रहे हैं इसमें है, और कुछ कह रहे हैं इसमें होता तो जाड़ा टूटता अंडा फूटता, इसमें नहीं है। और अबू बकर भी कह रहे हैं अब अल्लाह के नबी आ गए, अबू बकर घबराओ मत, दो हम हैं, तीसरा अल्लाह हमारे साथ है, हमारे साथ है, हमारे साथ। इसको कुदरत कहते हैं। हाँ, इसको कुदरत कहते हैं। ये कह रहे हैं घबराने की बात नहीं है, दो हम हैं, तीसरा हमारा रब हमारे साथ है। जब हमारे साथ रब साथ है तो कौन क्या कर सकता है? कौन की ताकत रब पे गालिब आ सकती है? कौन की बात है वो रब से हो सकती है? तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, वो कुदरत वाला है। अल्लाह ने कुदरत से फायदा उठाने के लिए मेरे भाइयों अपने हुक्म दिए। हुक्म अल्लाह की कुदरत अल्लाह के वादों के साथ में है, और वादे अल्लाह के हुक्मों के साथ में है, और हुक्म इंसान के साथ में। कुदरत अल्लाह के वादों के साथ है, वादों के साथ, हाँ, और वादे हुक्मों के साथ हैं, और हुक्म इंसान के साथ हैं। जब अल्लाह की कुदरत से अल्लाह की कुदरत के यकीन से जब आदमी हुक्म पूरा करता है, फिर खुदा अपना वादा पूरा करता है। आपने देखा जैसे एक कुली के लिए अल्लाह ने वादा पूरा किया, कुली को डाकू ने घेर लिया और कत्ल करने का इरादा कर लिया, और कहा भी कुली ने कि भाई तेरा मकसद माल और घोड़ा लेना, माल ले ले, घोड़ा ले ले, मेरी जान क्यों लेता है? क्योंकि मेरा दस्तूर है, पहले मैं जान लेता हूं और पीछे मैं माल लेता हूं। तो कुली ने कहा तो भाई इतना मौका दे दे, मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूं। वहां कुछ और मुर्दे भी पड़े थे। वो डाकू ने कहा इनने भी नमाज पढ़ी, इनकी नमाज ने तो कोई काम दिया नहीं, ले भाई तू भी पढ़ ले, तू भी पढ़ ले। ये पढ़े, इनने भी नमाज पढ़ी, इनकी नमाज ने कोई काम नहीं दिया। कुली ने नमाज पढ़ी, हाँ, और आप सुनते रहे थे फजाइल नमाज में से आज एक किस्सा है। हाँ, 7 में आसमान का फरिश्ता जमीन पर आया। पहला जब ये बात यार मैंने कहा था, आसमान पे कोहराम मच गया। 2 रकात पहले आसमान पा गया, और 3 रकात जमीन पर नाजिल होगा। नेजा मार के जालिम को हिला कर दिया, और कुली के सामान का जा, अब तेरा कोई नहीं। ये कुदरत है, वादों के साथ की कुदरत है ये। पहले कुदरत हमें समझे तो सही, मेहनत करे। कुदरत किन किन रास्तों से आती है? कुदरत का भी लामहदूद रास्ते हैं। कोई खुदा की जात में लामहदूद है तो वहां का कोई रास्ता महदूद नहीं है। हाँ, तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, पहली बुनियाद एक आदमी पहले सब कायनात का यकीन है तो निकाले। सारी दुनिया इस वक्त कायनात बोल रही है। कायनात से, दुकान से यूं होता है, माल से यूं होता है, मुल्कों से यूं होता है, हथियारों से यूं होता है, अमेरिका से होता है, रूस होता है, दुनिया बोल रही है, कायनात बोल रही है। 1000 में से 2 भी कुदरत नहीं बोल रहे, कुदरत से होता है। हाँ, पूरा दुनिया में ही बात है, कुदरत सब कायनात का यकीन तब हुआ है। अल्लाह कुदरत वाला है। आपने सुना अबराह, तो बात अबराह बादशाह था और हाथियों की फौज थी, और इबादत बैतुल्लाह को गिराने के लिए लंबा किस्सा उसे उलमा बताते हैं तफसील से। बैतुल्लाह को गिराने के लिए हाथियों की फौज के साथ आए कि मगरबों का बैतुल्लाह खत्म करेंगे और अपना बैतुल्लाह बना के दुनिया को यहाँ हज के लिए बुलाएंगे। मीना तक पहुंच गया। अल्लाह पाक ने अबराह के हाथियों के मुकाबले के लिए चिड़ियाओं को तजवीज किया। चिड़िया जिनको अवाबील कहते, छोटी छोटी चिड़िया होती, जाओ मेरे बंदे की तरफ से हाथी हैं, मेरी तरफ से चिड़िया है। मगर हाथियों के खिलाफ मेरी कुदरत है, चिड़ियाओं के साथ मेरी कुदरत है। हाथियों के खिलाफ है, चिड़ियाओं के साथ है।
اور چڑیاؤں نے 3 کنکری اٹھائی اور یہ بات اوپر کو چلی گئی، اور اوپر سے جب ہاتھیوں پر بمباری کری، جو کنکری سوار کے سر پہ پڑتی تھی ہاتھ جسم کو چیرتی ہوئی، ہاتھی کو پھاڑتی ہوئی زمین میں جا کر ہاتھیوں کو اور فوجیوں کو سب کو نیست نابود کر دیا۔ ادھر ہاتھی اور ادھر چڑیا، یہ قدرت ہے۔ ادھر ہاتھی ادھر چڑیا، میرے بندے کی طرف سے ہاتھی، میری طرف سے چڑیا۔ ہاں، وہ قدرت ہے، جس کے ساتھ اس کی قدرت ہو جائے، چڑیا بھی باتیں پہاڑ بن جاتی ہے، اور پہاڑوں کے ساتھ سے باتیں قدرت ہل جائے تو پہاڑ بھی چڑیا بن جاتی ہے۔ طاقت قدرت کی ہے، طاقت کسی میں کچھ نہیں ہے، کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ ہاں، ہم مخلوق باتیں کائنات کی طاقت سے متاثر ہیں۔ خدا کی جب قدرت ہی ذہن میں نہیں ہے تو خدا کی قدرت کیسے سمجھ آئے گی؟ حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر ساری دنیا کے ایٹم والے اور ہائیڈروجن بم والے اور فوجوں والے یہ ارادہ کریں کہ اس زمین کو ختم کریں گے، کیا زمین ختم ہو جائے گی؟ ساری دنیا ختم کر دے گی زمین کو۔ آگے حضرت جی فرمایا کرتے تھے، اگر خدا زمین کو 3 منٹ کے لیے ہلا دے تو سارے عالم کو اوپر سے نیچے کر دیں گے۔ خدا کی قدرت اگر 3 منٹ زمین کو ہلا دے، جس کو زلزلہ کہتے ہیں، کون زمین پہ باقی رہے گا؟ کیا روس رہے گا، امریکہ رہے گا، جرمن رہے گا، جاپان رہے گا؟ ساری بلڈنگیں، ساری میزائلیں، ساری کیا نام ہے میگزینیں 1 منٹ میں اوپر سے نیچے چلے جائیں گے۔ ہماری میوات میں کہا کرتے ہیں، نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری۔ 1 منٹ میں ایک زمین کے حد کم بتا دیں گے۔ اور زمین تو اللہ کی مخلوق ہے، جب ساری دنیا مل کے زمین کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ زمین کے بنانے والا خدا کا کون مقابلہ کرے گا؟ یہ تو مخلوق ہے۔ پانی لائیں تو پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جیسے قوم نوح کو پانی سے ہلاک کر دیا، اگر ساری دنیا کو پانی لے آئیں تو کون مقابلہ کرے گا؟ پانی بھی تو خدا کی مخلوق ہے، قدرت تھوڑی ہے۔ جب ساری دنیا کی طاقت پانی کا مل کے مقابلہ نہیں کر سکتے تو جس کو ہم خدا کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، رب کہتے ہیں، اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ ابھی تو ہم نے نہ مخلوق کی طاقت کو پہچانا ہے، نہ اپنے خدا کی طاقت کو پہچانا، نہ اپنے اللہ کی طاقت کو پہچانا، بلکہ ہم تو مخلوق کی طاقت سے ہی متاثر ہیں، اللہ کی تو طاقت کو جانتے ہی نہیں۔ یہ ساری مخلوق اللہ کی مخلوق بھی ہے اور اللہ کا فوجی بیڑا بھی ہے۔ نمرود کے لیے کون سا بیڑا استعمال کیا؟ مچھر کا۔ کیا حیثیت ہے مچھر کی؟ جو مشرق اور مغرب کا مالک تھا، ایک مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکا، تو خدا کا کون مقابلہ کرے گا؟ کون کرے گا مقابلہ؟ قوم ہود کے لیے بات ہوا کا بیڑا استعمال کیا، بڑی طاقت بھر قوم تھی، جب ہوا کا مقابلہ نہیں کرا تو خدا کا کون مقابلہ کرے گا؟ قوم لوط کے لیے کیا استعمال کیا؟ پہلے قدرت سوچو تو صحیح، خدا نے اپنی قدرت کو کہاں کہاں استعمال کیا۔ ایک نبی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ خدا نے قدرت کو استعمال نہ کیا، کائی کو کائی طرح سے، کسی کو کسی طرح سے، سب کے ساتھ قدرت کو استعمال کیا۔ ہاں، کیوں کہ یہ سبب سے یاد ہے کائنات سے آدمی نکلے اور میری قدرت سے جڑے، کائنات کے خلاف قدرت کو استعمال کیا۔ ہاں، تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، اس کے لیے میرے عزیزو بھائی دوستو محنت ہے، صحابہ نبی والی محنت ہے۔ قدرت یقیناً آئے گی، قدرت ہمارے لیے بنائی ہے، قدرت دل میں ہم کو قدرت کے لیے بنایا، قدرت ہمارے لیے ہے، قدرت دل میں ضرور آئے گی، ضرور آئے گی، مگر نبیوں والی محنت سے، صحابہ والی محنت سے۔ اور دوسری محنت قدرت کو حاصل کرنے کی نہیں ہے، نبی و صحابہ والی محنت ہے قدرت کو دل میں حاصل کرنے کی۔ اور جب قدرت آدمی کے ساتھ ہو جاتی ہے، پھر کائنات کیا کرے گی؟ کائنات کیا کرے گی؟ ہاں، ایک زمانہ آئے گا یاجوج ماجوج کا، کچھ اللہ کے بندے ہوں گے جن کے ساتھ قدرت ہوگی، یاجوج ماجوج ختم ہو جائیں گے، بندوں کو خدا بچائیں گے۔ ایک دور آئے گا دجال کا، دجال ختم ہو جائے گا، خدا ایمان والوں کو بچائیں گے۔ جن کے ساتھ قدرت ہوگی وہ مر نہیں سکتے، اور جن کے ساتھ قدرت نہیں وہ بچ نہیں سکتے۔ یہ سارے دور ماضی بھی بتاتے ہیں، مستقبل بھی قدرت کو بچاتے ہیں۔
ماضی بتا دیے قدرت کو اور مستقبل بتا دیے، ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، خدا نے سارا بتا دیا اور سب قرآن میں موجود ہے۔ ہم نے ماضی میں یہ کیا ہے، ہم نے یہ کیا ہے، اور مستقبل میں ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، اور یہاں تک کہا ساری کائنات کو ختم کر دیں گے، ایک کائنات باقی نہیں چھوڑیں گے۔ جیسے پہلے کچھ نہیں تھا بعد میں بھی کچھ نہیں رہے گا، پہلے بھی ہم ہی ہم تھے، کائنات کچھ نہیں تھی، اور آخر میں ہم ہی ہم رہیں گے، کہنے گا۔ دو عدم کے بیچ میں وجود ہے۔ اللہ نے کائنات کو جب نہیں بنایا تھا جب بھی عدم ہی تھا، کچھ نہیں تھا، اللہ ہی اللہ تھا، اور جب خدا قدم کر دیں گے کائنات ختم ہو جائے گی، پھر ہی عدم رہے گا۔ دو عدم کے بیچ میں وجود ہے جس کو کائنات کہتے ہیں۔ جب دو عدم ہیں تو یہ بھی عدم ہے، جو وجود ہے یہ بھی تو عدم ہے، یہ تو ہمارے لیے تو وجود ہے، خدا کے لیے یہ بھی عدم ہے، کچھ بھی نہیں۔ خدا کے نزدیک آسمان کیا حیثیت رکھتے ہیں، خدا کے نزدیک زمینیں کیا حیثیت رکھتی ہیں، یہ تو ہمارے نزدیک، اللہ کے نزدیک اب بھی عدم ہے۔ خدا نے تو کہہ دیا کلمہ میں لا الہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اور اگلا کہہ دیا الا اللہ، جو کچھ ہوا وہ بھی، اور جو ہو رہا یہ بھی، اور جو آگے ہوگا سب میری قدرت سے ہوتا ہے۔ ایک لجم میں آدم کر دیا سب کا لا الہ۔ یہ وجود بھی کچھ نہیں ہے، نہ آسمان کچھ ہے، نہ زمین کچھ ہے، نہ پہاڑ کچھ ہے، نہ سمندر کچھ ہے۔ ہمارے نزدیک جیسے عدم ہے ایسے ہی وجود ہے۔ ہمارے نزدیک نہ آسمان آسمان ہے، نہ زمین زمین ہے، نہ پہاڑ پہاڑ ہے، نہ کوئی سمندر سمندر ہے۔ ہمارے نزدیک جیسے عدم جب ہے ویسے وجود بھی عدم ہے۔ مگر میرے پیارے بھائیوں، ہم کو یہ کیسے سمجھ میں آئے؟ ہمارے سامنے کیسے کرنے والا ہے؟ اللہ نے سے کیا ہے؟ پھر خدا بات ہے دعوت کے ساتھ اللہ مدد کرتا ہے۔ دائی کی بات ہے، وہ دائی کے آدم کائنات سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، اور غیروں کے لیے بات اسلام میں داخل ہونے کا راستہ بناتا ہے۔ آپ نے سنا ہے بارہا مولانا کہتے ہیں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، ایک دیہاتی آیا وہاں، ان سے بات کری، بھائی کچھ خیر چاہتا ہے؟ کیا خیر ہے؟ کہ یہ خیر ہے میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے نبی تسلیم کر لے، اور میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اس کا اللہ تسلیم کر لے۔ تو دیہاتی نے کہا آپ پہ کیا دلیل ہے نبی ہونے کی، اور آپ پہ کیا دلیل ہے خدا کا اللہ کو اللہ ہونے کی، کیسے بغیر دلیل مانی؟ تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دلیل کے لیے نہیں بلایا کہ میرے نبی ہونے کی دلیل دو، میرے اللہ کو اللہ ہونے کی دلیل دو۔ ایک وادی کے بعد درد کھڑا ہوا تھا، وہ دیہاتی سے کہا بھئی یہ وادی کے بعد درد کھڑا ہے؟ نوکہ جی کھڑا ہے، میرے نبی ہونے کی اور میرے خدا کے خدا ہونے کی دلیل یہ دے گا، یہ گواہی دے گا۔ اتنا کہا، اللہ کے نبی نے کہا درخت زمین چیرتا ہوا دیہاتی نبی کے پاس آ کے کھڑا ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس درخت سے کہ یہ بھائی دلیل چاہتا ہے میری گواہی دے نبی ہونے کی۔ اللہ نے درخت کو زبان دی، 3 مرتبہ کہا میں کہتا ہوں نبی ہے، میں کہتا ہوں نبی ہے، میں کہتا ہوں وہ خدا ہے۔ ہاں، اور پھر بعد پھاڑتا ہوا پھر وہیں پہنچ گئے۔ پھر دیہاتی نے کہا میں نہ آپ کو نبی بھی مانتا ہوں، یہاں ہی بات ہے دائی کائنات سے نکل کر خدا تک پہنچ جاتا ہے، اور غیروں کے لیے اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ دیہاتی نے کہا میں اللہ کا آپ کو نبی مانتا ہوں، اور اللہ کو اللہ مانتا ہوں، اور لا الہ الا اللہ اسلام میں داخل بھی ہوتا ہوں۔ غیروں کے لیے بھائیوں تسبیح پڑھنے سے راستہ نہیں کھلتا ہے، قدرت ہی کھولتی ہے۔ ہاں، راستہ کھلتا ہے قدرت سے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کے لیے ہدایت کا راستہ قدرت سے کھلا، یہاں ہی دریائی بات ہے دیہاتی کے لیے راستہ قدرت سے کھلا۔ جب تک قدرت استعمال نہیں ہوگی غیر کیسے اسلام میں داخل ہو جائیں گے؟ ہاں، غیروں کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے قدرت کا ظاہر ہونا ضروری ہے، اور کائنات سے نکل کر اللہ تک پہنچنے کے لیے دائی کا بھی قدرت کے لیے ظاہر ہونا ضروری ہے۔ دائی قدرت کے ظاہر ہو بغیر کائنات سے نکل نہیں سکتا، اور قدرت کے ظاہر ہو بغیر کافر اسلام میں داخل ہو نہیں سکتا۔ ہاں، قدرت چاہیے۔ نبیوں کی زندگی کو سیرت تو علماء سے سنو، کہاں کہاں قدرت استعمال ہوئی ہے، پھر کیا کیا ہوا ہے۔
تو میرے عزیز و بھائی دوستو بزرگو، پہلی بنیاد ہے دل میں سبب نکلے اور قدرت آئے. لا نکلے، لا مخلوق کے لیے ہے اور الا اللہ آدمی کے لیے ہے. لا اندر سے نکلے اور الا اللہ دل میں اتر جائے. لا کائنات کے بارے میں ہے اور الا اللہ قدرت کے بارے میں. الگ الگ دونوں. پہلے الا اللہ نہیں کہا ہے، پہلے لا کہا ہے کہ جب لا اندر سے نکل جائے گا پھر الا اللہ دل میں آئے گا. اور جہاں دل میں سے لا نہیں نکلے گا اس میں سے الا اللہ کیسے آ جائے گا؟ ابھی تو ہمارے کلمہ ہی سمجھ میں نہیں آیا، الفاظ ہی سمجھ میں نہیں آیا. ایک ہی الفاظ کوئی بات ہے کلمہ کہہ رہے ہیں. یہ تو میرے بھائیو لا الہ الا اللہ، علماء کہتے ہیں یہ کلمہ نہیں ہے، کلمے کا الفاظ ہے. کلمہ زبان پہ نہیں ہوتا، اور قلم اٹھا کے لکھ دیا کاغذ میں تو وہ تحریر ہے، وہ بھی کلمہ نہیں ہے. زبان پہ ہے تو الفاظ ہے، کاغذ میں ہے تو تحریر ہے. اللہ کرے دل میں اتر گیا تو کلمہ ہے، نہ الفاظ ہے نہ تحریر ہے. دل میں اتر گیا تو کلمہ ہے، نہ الفاظ ہے نہ تحریر ہے. تو میرے عزیز و بھائی دوستو بزرگو، پہلے یہ کائنات تو نکلے، پھر اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کا راستہ سمجھ میں آئے گا. جیسے ہی بات ہے نبیوں کی سمجھ آیا، صحابہ کی سمجھ میں آیا. حضرات صحابہ کرام کی جماعت جا رہی تھی اللہ کے راستے میں، پانی ختم ہو گیا. جماعت نے امیر سے کہا امیر صاحب پانی نہیں ہے، نو اللہ سے مانگو. ہاتھ اٹھایا، اللہ سے مانگا، زمین پھٹی اور پانی آ گیا. خدا کوئی بات ہے، سبب کی کیا ضرورت ہے؟ جس چیز کو جی چاہے جہاں پیدا کر سکتا. زمین پھٹی اور پانی آ گیا. خدا کو کیا ضرورت ہے؟ خدا تو جی چاہے جہاں سے جو چیز پیدا کر سکتے. ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت بھی کسی کے ہاتھ میں نہیں. اور ہدایت میں بھی اللہ ہی بات ہے، یہاں تک کہ میرے بھائیوں کائی کا محتاج نہیں ہے، اپنی قدرت سے ہدایت دیتا ہے. اور جی چاہے جس کو ہدایت کا ذریعہ بنا سکتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہے، ہاں نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے. ہاں اور اس کے زمانے میں بات ایک بلقیس کا ملک تھا، ایک آگ کی پوجا کرتے تھے، سورج کی. تو حدود جانور بات پرواز کر گیا اور یہ بلقیس کے ملک میں پہنچ گیا. ساری چیز دیکھ گیا. عورت کیا نام وزیر اعظم عورت ہے، سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور ساری بات کارگزاری لے کے پھر سلیمان علیہ السلام کے پاس. آپ سب جانتے ہیں مجھ سے زیادہ. ہاں سلیمان علیہ السلام کو کارگزاری سنائی. سلیمان علیہ السلام خود نہیں گئے، پھر ہدہد کوئی بات ہے خط لکھ کے ہدہد کو دیا، جا بلقیس کو دے کر آ. ہاں عبادت ملک بلقیس کا خبر بھی ہدہد لایا، اور عبادت دعوت نامہ بھی ہدہد لے کر گیا. نہ کوئی جماعت گئی، نہ کوئی نبی گیا، اور ہدہد کے پاس بھیج دیا. اور ہدہد نے مشورہ کیا، اپنے ان سے جو خط پڑھا کہ نبی ہے، نبوت کا نبی ہے، یہ دعویٰ دے رہا ہے ہدایت کی. تو لوگوں نے کہا ہم کمزور نہیں ہیں، ہم یہ بات ایسے نہیں مانیں گے. عورت سمجھدار تھی، عقل مند تھی، اس نے کہا ایسے نہیں ہے، میں دیکھتی ہوں اگر نبی ہے یا بادشاہ ہے، میں دیکھتی ہوں. بہت سارے ہدیہ لے کر چلی، اور یوں کہا اگر ہدیہ قبول کر لیا تو بادشاہ ہے، اور رد کر دیا تو نبی ہے. یہ کہا بلقیس نے کہ اگر ہدیہ قبول کر لیا تو وہ نبی نہیں ہے، بادشاہ ہے، اور ہدیہ رد کر دیا تو بادشاہ نہیں ہے، نبی. سلیمان علیہ السلام نے بات ہدیہ رد کیا. تو میرے عزیزو بھائی دوستو، عزیزو یہ نہیں سوچے آتی. پھر خدا نے اس کی برکت سے ہدایت کو ہدایت دی. بلقیس کی وجہ سے بات ملک بلقیس کو ہدایت ملے حدود کی وجہ سے. جب خدا حدود سے کام لے سکتا ہے تو دلیل ہوگی خدا نبیوں کا بھی محتاج نہیں ہے. نبی سب اللہ کے محتاج ہے. خدا پاک کی قسم خدا کسی نبی کا محتاج نہیں. وہ تو جو کچھ کرتا اپنی قدرت سے کرتا ہے، نہ کئی فرشتے کا محتاج ہے، نہ جبریل کا محتاج ہے، اپنی قدرت سے کرتا ہے. قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے میرے بھائیوں ایک دعوت دیا ہے، اور ایک اللہ نے اپنے حکم دیے ہیں. حکم بھی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے.
ہاں حکموں کو سمجھا جائے. اللہ نے اپنی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے راستے دیے, اٹھایا ہے. صحابہ کی زندگی میں بہت ملتا ہے. تو میرے عزیزو بھائیو دوستو بزرگو, اس کے لیے میرے عزیزو محنت کی ضرورت ہے, محنت کی. آج ہم محنت تو کرنا چاہتے ہیں غیر مسلم والی, اور مدد چاہتے ہیں نبیوں والی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کا مسلمان کا ذہن ہے کہ محنت کرو غیروں کی اور مدد چاہو نبیوں کی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبیوں کی محنت تو نبی والے راستے سے آئے گی, غیروں کے راستے سے کیسے آ جائے گی؟ نبیوں کے راستے سے آئے گی, صحابہ کے راستے سے آئے گی. یہ نبیوں خدا اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے راستے ہیں. صحابہ اکرام سے بھی یہی ملتا ہے. کوئی سبب ایسا نہیں ہے جسے خدا تعالی کے لیے مسخر نہ کرتا ہو. سمندروں کو مسخر کیا بغیر کسی کے سمندر سے گزرے, زمین کو مسخر کیا بغیر چشموں کے پانی دیا ہے. ہاں فرشتوں کو مسخر کیا مدد کے لیے آئے ہیں, احد میں آئے ہیں, بدر میں آئے ہیں, خندق میں آئے ہیں, خدا کی قدرت سے آئے ہیں. دائی کے لیے سب ہے, دائی ہے اللہ کے لیے, اور ساری کائنات ہے دائی کے لیے. آسمان بھی دائی کے لیے, زمین بھی دائی کے لیے, فرشتے بھی دائی کے لیے, سارے یہ خدمت والے ہیں. ہاں خدا نے سب کو ایسا کیا. تو میرے بھائیو دوستو بزرگو, پہلی بنیاد تو قدرت سے فائدہ اٹھانے کی قدرت کا یقین ہے. پھر قدرت سے لینے کے لیے اس کے حکم ہیں. حکموں پہ اللہ کے وعدے ہیں, وعدے, اور اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے. مگر جب یہ بات ہے حکموں کی ساری شرط پورا کر دیتا ہے تو خدا اپنے حکموں کو ضرور خدا مدد کرتا ہے. اللہ اللہ ہے, سارے ملتے ہیں. مگر میرے عزیز بھائی دوستو, کوئی خدا کسی چیز کا محتاج ہے ہی نہیں. حفاظت بھی وہ کرتا ہے, کوئی کر نہیں سکتا. یوسف علیہ السلام کی کنواں میں حفاظت کری, یوسف علیہ السلام کی زلیخا کے مکان میں حفاظت کری, یوسف علیہ السلام کی جیل میں حفاظت کری, اور یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کا وزیر بنا کر بھی حفاظت کری. حفاظت میں جا رہا ہے. ہاں اللہ حفاظت کرے کون توڑ سکتا ہے؟ خدا کی حفاظت کو کون توڑ سکتا ہے؟ ہاں یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کری, خدا کی حفاظت کون توڑ سکتا ہے؟ مچھلی کا پیٹ ایک اندھیری ہے, سمندر کے اندر ہے دوسرے اندھیری ہے. کتنے دن کہتے ہیں علماء اکرام, 40 دن کتنے مچھلی کے پیٹ میں رہا. کس نے بچایا ہے؟ قدرت سے بچایا ہے, اور پھر مچھلی سے باہر نکال کر پھر دنیا میں لائے. وہ جگہ کا نام بھی نام ہے وہاں کریے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت آسمانوں پہ کر رہے ہیں, آسمانوں پہ اٹھایا زمین سے. میری بات ہے جانا دجال کے زمانے میں نیچے آئیں گے. کون کر رہا ہے؟ ساری قدرت دکھا رہا ہے. ہمارے لیے کوئی چیز کوئی نہیں ہے, سب چیز ہماری محتاج ہے. مچھلی کا پیٹ ہمارا محتاج, آسمان ہمارا محتاج, ہر جگہ. یہ ساری قدرت کو سمجھنے کے لیے چیزیں ہیں, یہ قصے کہانی نہیں ہے. ہاں یہ تو قدرت ہے. سارے قصے اللہ کی کتاب کے اندر ہیں. یونس علیہ السلام کا قصہ کتاب کے اندر ہے, سب قصے ہیں. تو میرے عزیز بھائی دوستو بزرگو, پہلی بنیاد یہ ہے کہ قدرت کو تو پہلے حاصل کرو. دل میں قدرت سے ہونے کا یقین جب تک نہیں آئے گا, چاہے جو کرو قدرت سے فائدہ اٹھانا سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. سبب کی طرف بھی جائے گا. بیمار ہوگا تو اسپتال سے بھاگے گا, کیس لگے گا تو وہ گلیوں کی طرف بھاگے گا. ہاں حالانکہ مسلمان کے مسائل کے حل کرنے کے لیے مسجدوں کو بنانا ہے. یہ مسجد مسلمانوں کے مسئلے کو حل کرنے کے, ہدایت کی جگہ بھی ہے, تربیت کی جگہ بھی ہے, علم الہی کے حاصل کرنے کی جگہ بھی ہے, اور سارے باتیں مسلمانوں کے حاجت کے پورا ہونے کی جگہ.
جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیہاتی آیا جمعہ کے دن کہ بارش نہیں ہے، بڑا ہی بات ہے، نقصان ہو رہا ہے. ہاتھ اٹھایا، بارش شروع ہو گئی. آیا خشکی میں، دیہاتی گیا بارش. اگلے جمعہ میں وہی دیہاتان بہت زیادہ بارش ہو گئی، جانور ہلاک ہونے کو جا رہے ہیں. پھر ہاتھ اٹھایا، مانگا، بارش آئی. آیا، بارش میں گیا خشکی میں. تو مسلمانوں کے حوصلے میرے بھائی وکیلوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں. مسلمانوں کے مسئلے صدر وزیروں کے ہاتھ میں نہیں ہیں. مسلمانوں کے مسئلہ تو اللہ کے ہاتھ میں. ہاں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی آیا، کہنا مسجد میں آ کے بیٹھ گئے. اللہ کے نبی نے پوچھا اس وقت کیسے آئے ہو؟ اللہ کا نبی قرضہ اتنا ہو گیا میں ادا کرنے سے عاجز ہوں، پریشان ہو کر آیا. تو پریشان ہونے کیا بات ہے؟ ہم ایسی دعا بتائیں گے، اگر یمن پہاڑوں کے برابر بھی قرضہ ہوگا تب بھی اللہ اپنے فضل سے ادا کر دے. دیکھا، اگر یمن پہاڑوں کے برابر قرضہ ہوگا تو ادا کرے گا. مسلمانوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں مسجدوں میں، اور آج مسلمان مسئلہ سمجھتے ہیں بازاروں میں. ہاں، اور وہ قرضہ سارا ادا ہوگا. ایک ڈھیری پہ بلایا سارے قرضداروں، دیتے رہے قرضدار، نمٹتے رہے، دیتے رہے، نمٹتے رہے. قرضدار پورے ہو گئے، میں ڈھیری پوری نہ ہوئی. خدا کے جہاں عبادت برکت بھی ہے، جہاں برکت ہے وہاں نصرت بھی ہے، جہاں نصرت ہے وہاں مدد بھی ہے، جہاں مدد ہے وہاں قدرت بھی ہے، باقی ہر چیز ہے. تو میرے عزیزو بھائی دوستو، اسی لیے آج بار بار کہہ رہے مسجدوں کو آباد کرو. مسلمانوں کے مسائل کا حل بس مسجدوں میں. ہدایت مسجد سے تعلق رکھتی ہے، تربیت مسجدوں سے تعلق رکھتی ہے. ہاں، اور عالم دنیا میں دین کا پھیلنا مسجدوں سے تعلق رکھتا ہے. مسلمانوں کی ہر چیز کے لیے مساجد بنائی گئی ہے. ان میں ہلکا کرو، مسجدوں کو آبادی کی آبادی کرو. مسجد آباد ہے تو مسلمان بھی آباد ہے، اور مسجد آباد نہیں ہوگی تو مسلمان کیسے آباد ہو جائے؟ باہر کہا جا رہا مسجدوں کو آباد کرو. تعلیموں سے، گشتوں سے قدرت سمجھاؤ، بٹھا بٹھا کے اللہ کی ربوبیت سمجھاؤ. قدرت اور ربوبیت اللہ کے سب مسجدوں میں بیٹھ کے سمجھ میں آئی. پھر لے کے نکلو، جدھر نکلو گے ادھر ہی قدرت پھیلے گی، جدھر نکلو گے ادھر ہی قدرت پھیل جائے گی، سب کی سمجھ میں ربوبیت آ جائے گی. ہاں، صحابہ کی جماعت سب سے زیادہ خطرناک جنگل جو ہے افریقہ کا ہے. علماء بتاتے ہیں صحابہ کی جماعت گئی وہاں. ان سے پوچھا بھائی ہم کہیں سے اب قیام کریں گے بتاؤ. تو علاقے والوں نے وہ جنگل بتایا جس میں درندے رہتے تھے، اور اس خیال سے بتایا ان کا درندوں کا مقابلہ ہو جائے گا، درندہ پھاڑ پھاڑ کے ختم کر دیں گے، ہمارا پیچھا کر دیں گے. کوئی ایمانداری کے ساتھ نہیں بتایا تھا، اندر کے کھوٹ کے ساتھ بتا، مگر رب تو ان کے ساتھ تھا، قدرت تو صحابہ کے ساتھ تھی. امیر قافلہ نے ایک صاحب سے کہا جاؤ اونچی ٹیکری پہ کھڑا ہو کے اعلان کر دو جنگل کے سارے جانور جنگل خالی کر دیں. اس جنگل میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کملاموں کی چھاؤنی ہوگی، وہ ٹھہریں گے یہاں. ایک اعلان پہ تمام جنگل خالی ہوگا. جن کا ایک اعلان پہ جنگل خالی ہو جائے گا ان کا کون مقابلہ کرے گا؟ جب زبان کی آواز کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کون دماغ کا مقابلہ کرے گا؟ کون ہاتھوں کا مقابلہ کرے گا؟ سارے جنگل کے جانور اب سب کوئی باتیں خالی کر گئے. ایک زبان کے بول میں اتنی طاقت ہے تو ان کے ہاتھوں میں کتنی طاقت ہوگی، ان کے ایمانوں میں کتنی طاقت ہوگی، ان کی باتیں نمازوں میں کتنی طاقت ہوگی. صحابہ کی سیرتیں پڑھو تو صحیح. کوئی یوں ہی اسلام زندہ تھوڑا ہوگا دنیا میں. یہ ساری دنیا میں مسلمان ہیں. کیا مسلمان پانی پلانے سے مسلمان ہو گئے؟ کیا مسلمان دنیا میں دم کرنے سے اسلام میں داخل ہو گئے؟ ہر جگہ کی سیرت ملے گی. افریقہ میں کیسے گیا، روم میں کیسے گیا، فارس میں کیسے گیا، ہر جگہ ملے گا، اور مدد ملے گی ساتھ کے ساتھ. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو بھیجا کہ بادشاہ کے پاس خط لے کے بھیجا جماعت کو، جاؤ یہ خط لے جاؤ اس بادشاہ کو، تو ہمارا خط ہے، دعوت لکھی اس میں. اس نے دیکھا بھی نہیں، اس کو پہلے ہی پھاڑ دیا. صحابہ نے کارگزاری سنائی اللہ کے نبی، اس نے تو دیکھا ہی نہیں، پھاڑ دیا.
تو ان کو خوشخبری سنائی، بسارا سنا، اس نے ہمارا خط نہیں پھاڑا ہے، اپنا ملک پھاڑ دیا۔ جب دائی کے خط سے ملک پھٹ سکتا ہے تو دائی کی باتوں کا کون مقابلہ کرے گا؟ دائی کا بات ایمان کا کون مقابلہ کرے گا؟ ایک خط سے ملک پھٹ گیا، ایک خط کی بے اکرامی کرنے سے اور ایک خط کا احترام نہ کرنے سے ملک پھٹ گیا۔ تو بتاؤ پھر ان کا ہاتھوں کا کون مقابلہ کرے گا؟ دائی کے ایک طاقت، وہ دائی کے ہر چیز میں اللہ نے طاقت، اللہ کی قدرت ہے دائی کے ساتھ، وہ خط نہیں کہتا طاقت نہیں، اللہ کی قدرت میں طاقت تھی۔ ہاں، ایک جگہ کا نہیں، ہزاروں واقعات ہیں۔ کوئی ملک ایسا نہیں جس میں دعوت نہ دی گئی ہو اور دعوت دینے کے بعد اسلام نہ پھیلا ہو۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، قدرتیں بھی سمجھو، سیرتیں بھی سمجھو، صحابہ کی سیرتیں سمجھو، اسلام کیسے پھیلا دنیا میں اسے بھی سمجھو۔ جب سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام جیسے پہلوں سے پھیلا ہے ایسے ہی آج بھی اسلام پھیلے۔ اور کسی امام کا قول ہے کہ بات ہے، یہ امت جب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک یہ وہ نہ کرے جو ان کے پہلوں نے کیا۔ پہلے کون ہے؟ صحابہ اکرام ہے۔ ہاں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کوئی کرنے والا نہیں ہے، ہر جگہ کیا ہے۔ تو میرے عزیزو بھائی دوستو بزرگوں، اب بھی آئیے نہ سمجھ، اب وہی اللہ جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، آج بھی وہی اللہ ہے، جو قدرت اس کو ہمیشہ سے ہے وہی قدرت آج بھی اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ نہ سمجھو زمانہ بدل گیا، زمانہ بدلے لیکن خدا نہیں بدلے گا، خدا کی قدرت نہیں بدلے گی، خدا کی نصرت نہیں بدلے گی، خدا کی مدد نہیں بدلے گی، برکتیں ضائع نہیں ہوئیں گی۔ مگر میرے بھائیوں، نبی والی محنت کے ساتھ ہے، صحابہ نبی والی محنت کے ساتھ ہے، دوسری محنت کے ساتھ نہیں۔ ہاں، برکت بھی انہی کے ساتھ ہے، مدد بھی انہی کے ساتھ ہے۔ غزوہ خندق میں کیا تھا؟ خندق کھودا جا رہا تھا حفاظت کے لیے، اور اتنے وہ خندق کھودتے کھودتے بھوک کی وجہ سے پتھر باندھ دیے پیٹوں پر، پیٹوں کا ہڈی اور پیٹ پتھر کے بیچ میں بھوک کو بند کیا تاکہ ہڈی اور کمر کی ہڈی اور پتھر کے بیچ میں بھوک دب جاوے اور کام دین کا ہو جائے۔ پیٹوں میں پتھر آ گئے، نظام قدرت، ایک اسی خندق میں چٹان نکلی تو صحابہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی ہم تو بہت کمزور ہو گئے ہیں، چٹان ہیں، ہم سے نہیں ٹوٹ رہی، آپ کو نبوت کی طاقت آپ توڑ دیں۔ جب صحابہ نے اپنا پیٹ اگاڑ کے دکھایا تو صحابہ کا پیٹ پہ ایک پتھر تھا، اور سلطان الانبیاء نے دکھایا تو اللہ کے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے۔ یہ نہیں کہ صحابہ سے قربانی میں نبی پیچھے تھے، آگے تھے۔ پھر آئے کہ آنا، وہ پتھر کو توڑا اور اس میں چنگاری نکلی، پتھر میں اب بھی نکلتی ہے، تو اللہ کا نے دکھا دیا، اللہ نے کیسر بھی، کسرا بھی، روم اور فارس فتح ہو گئے، خبر دے دی فتح ہو گئے، پٹائی پتھر کی ہو رہی ہے، کیا کہنا فتح ملکوں کی ہو رہی ہے، یہ قدرت۔ صحابہ نعرہ تکبیر بول رہے ہیں۔ پھر جو کہا بات ہے، دشمن پڑا ہوا تھا، ان کا انتظام کیا اللہ نے، بہت تیز اندھیرا، بہت تیز ہوا، بہت زیادہ سردی، یہ اللہ کی مدد آئی۔ سردی ایسی ہر آدمی کا پا رہا تھا، اندھیرا ایسا آدمی کو ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا، ہوا اتنی شور ہو رہا تھا، پتھر اٹھ کے دشمنوں کے اوپر پڑ رہے تھے، خدا نے مدد کی۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، جا دشمنوں کے جتھے میں جا، دیکھ کر کیا ہو رہا ہے، اور یوں اور ہدایت دی، کچھ کر کے مت آئے، دیکھ کر آئے۔ وہ گیا، دیکھا، وہاں جا کر لوگ آگ کے ہاتھ سیک رہے ہیں اور کمر پہ مل رہے ہیں، ہاتھ گرم کر رہے ہیں، کمر پہ مل رہے ہیں۔ تو وہاں پہ کیا نام، وہ دیکھا جو بڑا سردار تھا، ابو جہل کون، اس نے سوچا موقع چاہے سے نمٹا تھا، چلو تیر نکال کے کمان پہ چڑھا لیا۔ پھر یاد آیا اللہ کے نبی نے ہدایت دی، دیکھ کر آنا، کر کر مت آنا، الٹے تیر کو ترکت میں ڈال دیا، دیکھ کر آ، لوٹ آئے۔ صبح ہو گیا کہ دیکھو کوئی جاسوس ہے تمہارے اندر، تو صحابہ نے سب سے پہلے ایک ہاتھ کا پڑا، تو کون ہے جو پوچھے، باقی کون کرے۔
ابھی پرانے تبلیغ والے اس فن کو جانتے ہیں، وہ پہلے ہی پرانے تشکیل میں لگ جاتے ہیں، جب وہ تشکیل میں لگ جاتے پھر ان کی تشکیل کون کرے؟ اپنے کو بچانے کے لیے بہترین طریقہ تشکیل میں لگ جاؤ۔ ہاں، تو صحابہ نے پوچھا اور دیکھ کر لوٹ کے آئے۔ درمیان میں جب لوٹے ادھر سے نکل جائے، وہاں پہنچے نہیں تو درمیان میں 20 سوار ملے، گھوڑے سوار، امامہ باندھے ہوئے، ہتھیار لگائے ہوئے، فرشتے کی جماعت ملی اور انہوں نے کہتا جاؤ کہتا اپنا آقا سے اللہ نے دشمنوں کا انتظام کر دیا۔ وہ صحابہ وہاں پہنچے، ساری کارگزاری سنائی، پھر بات ہے کیا نا پیٹوں میں بندر بندھا ہوا تھا۔ ایک انصاری آئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ تھوڑا سا آتا ہے، ایک بکری کا بچہ ہے، ایک آپ اور ایک آدھ اور کی دعوت ہے اور زیادہ گنجائش نہیں۔ انصاری نے کہا اللہ کے نبی سے ایک آپ اور ایک آدھ اور ایک بچہ ہے، تھوڑا سا آتا ہے، تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے اعلان کر دیا چلو فلاں انصاری کے دعوت ہے، اب کھانے کا انتظام ہوا۔ تو انصاری گھبرا گئے کہ میں تو اتنا کہہ گیا، سارے آگے وہاں کہاں ہیں؟ وہاں نے اپنی گھر والے سے کہا میں نے تو ایسے ہی کہا جیسے آپ نے کہا تھا، مگر اللہ کے نبی نے تو سب کی دعوت بول سب نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا بھائی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ کا نبی جانے انتظام برکت۔ سارے صحابہ کھا گئے جن کے پیٹوں پہ پتھر بندھے ہوئے تھے، اور کھا گئے مگر کھانا نہیں ختم ہوا۔ برکت بھی آئی، نصرت آئی، سردی کے راستے سے، جلد سردی کے ہوا کے راستے سے، اندھیرے کے راستے سے، فرشتوں کے راستے سے، اور بات قدرت جائی ہوئی پتھر کے پٹنے کے راستے سے، اور ساری لائن کلیئر ہو گئی۔ تو میرے عزیز بھائی دوستو بزرگو، جب صحابہ کو بغیر پتھر باندھے ہوئے یہ قدرت سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کی مدد سمجھ میں نہیں آتی، تو ہم کوئی بات ہے بریانی اور کیا نام کھانے سے کیسے قدرت سمجھ آ جائے گی؟ کوئی نقل تو اختیار کرو۔ کچھ میرے بھائیو دوستو، اس کے لیے یہ سارے قصے کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ غزوہ خندق کی مدد ہے یہ، اندھیرا بھی، ہوا بھی، سردی بھی، اور فرشتے بھی، اور کھانے میں برکت بھی، ایک غزوہ کی نصرت نہیں۔ ہاں، ایک غزوہ کی نصرت، غزوہ خندق کی۔ تو میرے عزیز مگر ہیں صحابہ کی دعوت کی لائن کی، پہلے حال جیسے مولانا نے آج ہی کہا تھا، پہلے حال دائی پر آتا ہے اور دائی کی پھر خدا کی طرف سے مدد آتا ہے۔ حال دائی کو گرانے کے لیے نہیں آتا، حال تو اٹھانے کے لیے آتا ہے۔ حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا کرتے ہیں حال آدمی کو گرانے کے لیے نہیں آتا، حال تو اٹھانے کے لیے آتا ہے۔ ہاں، حال آئے گا، نبیوں پہ آیا ہے، صحابہ پہ آیا ہے، تبع تابعین پہ آیا، اولیاء اللہ پہ آیا، حال آتے ہیں مگر وہ گرانے کے لیے نہیں آتے، وہ تو اٹھانے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے تعلق تک پہنچانے کے لیے آتے ہیں۔ حال سے ڈرو گے تو پھر مدد کیسے آئے گی؟ ہاں، تو میرے عزیز و بھائی دوستو بزرگو، یہ نظام قدرت کا، اور اس کے لیے میرے عزیزو بہت آسان محنت ہے، نہ مال کی ضرورت ہے، صرف جان کی ضرورت ہے، جان کی۔ دین مال کی قربانی سے نہیں پھیلتا، دین تو ہمیشہ جان کی قربانی سے پھیلا ہے۔ مال سے تو کفر چلتا ہے، مال سے تو باطل چلتا ہے، اور جان سے اسلام چلتا ہے۔ ہاں، مال نہیں چاہیے۔ مال زیادہ سے زیادہ کہاں کام آئے گا؟ جسم کی ضرورت میں کام آئے گا۔ یہ تو نہیں کہ مال دے کے ایمان لے لو گے، یہ نہیں کہ مال دے کے نماز پڑھا لو گے، یہ نہیں مال دے کے قرآن حاصل کر لو گے، یہ نہیں کہ مال دے کے تقوی طہارت لے لو گے۔ مال سے یہ دولت نہیں ملتی، یہ تو مجاہدوں سے ملتی ہے، جان کی قربانی چاہتے ہیں۔ ہاں، مال سے اسلام نہیں چلتا، مال سے تو دوسرا نظام چلتا، جا کے لیے جان چاہیے، کیونکہ اللہ کو جان ہی محبوب ہے اور اللہ کو دین بھی محبوب ہے۔ جب دین محبوب دین کے لیے جان دیتا ہے تو اللہ دین دے دیتا ہے، ایمان بھی دے دیتا ہے۔ اللہ تو بندوں کے لیے دینے کے لیے لینے کے لیے تھوڑا ہی ہے، ایمان بھی وہی دے گا، توحید وہی دے گا، عمل بھی وہی دے گا،
ताल्लुक भी वही देवेगा, दुश्मनों का इंतजाम भी वही करेगा, भूख आएगी तो भूख का इंतजाम वही करेगा, दुश्मन आएगा तो दुश्मनों का इंतजाम वही करेगा। है? कौन करेगा? अल्लाह करेगा। मूसा अलैहिस्सलाम की 2.5 लाख कौम को किसने इंतजाम किया? मूसा अलैहिस्सलाम ने किया, कुदरत ने किया, और आसमान से किया, और रहती दुनिया तक के लिए कह दिया, कुरान में कह दिया कि हम जो उस वक्त में दे सकते हैं, हम हर हाल में और जगह भी दे सकते हैं। हमारा कोई रास्ता देने का तय नहीं है, हमारी कुदरत है। जमीन से कह दे तो जमीन से मिलेगा, समंदर से कह दे समंदर से मिलेगा, फरिश्तों से कह दे फरिश्तों के रास्ते से मिलेगा, आसमान के हुक्म दे तो आसमान के रास्ते मिलेगा। समंदरों का क्या सहाबा को मछली नहीं मिली है? जिस मछली को बात है मछली अमर कहते हैं, समंदर से निकाल के फेंकी है, कुदरत ने फेंकी है, जाल में नहीं आई, कांटे में नहीं आई, अल्लाह की कुदरत से आई है। मुजाहिदों पर आई है, मेहनतों पर आई है। तो मेरे भाई दोस्तों, जब उस जमाने के मुजाहिदों से ये मिला है, आज तो हम बहुत कमजोर है हमारे लिए। तो एक दिन मौलाना कह रहा था, साहबा से बातें हो रही थी, तो साहबा ने जनाब मोहम्मद सल्लम ने कहा पीछे मेरे पीछे जो होंगे मेरे भाई होंगे। तो साहबा ने कहा कि अल्लाह का नबी हम आपके भाई नहीं है? क्या अल्लाह के नबी हम आपके भाई नहीं है? तो अल्लाह के नबी ने कहा मेरे भाई नहीं हो साथी हो, वो मेरे भाई होंगे साथी नहीं होंगे। उनकी मदद तुम्हारे 10 के बराबर होगी, मेरे भाइयों की मदद तुम्हारे 10 के बराबर होगी, कहीं कहा है 50 के बराबर होगी। हाँ, तुम साथी हो भाई, उनकी मदद तुम्हारे 10 के बराबर होगी। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, वो अल्लाह की बात की, अल्लाह के नबी की और अल्लाह साहबा की बात किससे कहानी है? हकाइक हैं। जबान से जो कहा है अल्लाह के नबी ने वो हक है, सच है, और पूरा होके रहेगा। हाँ, मदद है अल्लाह की, नुसरत है अल्लाह की, बरकत है अल्लाह की। बरकतों का किस्सा सुनो तो बरकत बहुत है। भाई के पास है, बरकत भी भाई के पास है, मदद भी भाई के पास है, नुसरत भी भाई है ही नहीं। गई जमीन पे क्या है? कुछ भी नहीं है। या जमीन पे तो एक कतरा पानी भी नहीं, अगर वो ना उतारे तो, या जमीन पे तो एक दाना नहीं अगर वो पैदा ना करे तो, या जमीन पे तो एक इंसान नहीं अगर वो औरतों के रास्ते से पैदा ना करे तो है? या जमीन पे क्या है? जो है ये सब अल्लाह की कुदरत है, जो है सब अल्लाह की कुदरत है। जब है कहे तो आप ही जमीन ही अल्लाह की कुदरत से बनी है। जब यही अल्लाह की कुदरत से बनी है तो ये क्या बनाएगी? ये किसी को क्या देगी? ये क्या देगी किसी को? हाँ, सारा निजाम कुदरत के तहत में, और कुदरत अल्लाह की दाइयों के साथ जाहिर होती है। कुदरत से उठाने के लिए एक तो मेहनत, ये दावत की मेहनत ही कुदरत से फायदा उठाने के लिए बहुत बड़ा सबब है, और यहाँ के बाद अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की कुदरत से फायदा उठाने के लिए बहुत बड़ा सबब है। हुक्म अल्लाह के हैं, वादे भी अल्लाह के हैं, कुदरत भी अल्लाह की है। आदमी तो अल्लाह के हुक्म ही तो पूरा करेगा, वादों को तो अल्लाह ही पूरा करेगा। आदमी ये थोड़ा ही हुक्म भी पूरा कर ले, वादा भी पूरा कर ले। हुक्म ही बंदा पूरा करेगा, वादा तो खुदा पूरा करेगा, खुदा पूरा कर। बंदे में वादा पूरा करने की ताकत ही नहीं है। अब बोल दो या मैं हुक्म की ताकत नहीं है, जब तक के खुदाई बातें मदद ना कर दे। हाँ, ये सारा निजाम इबादत अल्लाह का है, और कुदरत से है। हवा कुदरत से, सूरज कुदरत से, चांद कुदरत से, पहाड़ कुदरत से, समंदर कुदरत से, सारे परिंदे कुदरत से, सारे इंसान कुदरत से, सारे जिन्नात कुदरत से, सारे फरिश्ते कुदरत से। सारा निजाम कुदरत का है, कोई निजाम सबब का नहीं है। कायनात का कोई निजाम नहीं। कायनात तो खुद अल्लाह की कुदरत से बनी हुई मखलूक। तो जब अपने बनने में खुद मोहताज है, वो अपने दूसरे के करने में आजाद कैसे हो जाए? हाँ, इसके लिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, 2 चीजें करनी है। एक इबादत को और दावत को जमा करना। आज मौलाना ने बारहा कहा था,
فرض تو فرض ہے لیکن سنت بھی ہیں، نفل بھی ہیں، ہاں ساری چیزیں ہیں، اور یہ ساری چیز اللہ نے دی ہیں۔ سنتیں تو اللہ کی طرف سے، فرض تو اللہ کی طرف سے، نفل ہیں، اور جب دی ہیں تو وعدہ بھی کیا ہے، یہ دیں گے، فرض پہ یہ دیں گے، نفل پہ اشراق پہ یہ دیں گے، چاند پہ یہ دیں گے، تہجد پہ یہ دیں گے۔ وہاں نے وعدہ کیا، دیا ہے تو وعدہ بھی کیا، مفت نہیں کرواتے، دیتے ہیں۔ اس کے لیے میرے کرو گے کیا کرو گے؟ ارے کیا کرو گے؟ یہ ایک بات تو پوری کر دو کم سے کم۔ بھوپال میں سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، 4 مہینے ہوتے ہیں؟ ارے کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ نے ہر ایمان والے سے اللہ کی قدرت کو حاصل کرنے کے لیے ہر سال 4 مہینے مانگے، 8 مہینے مقامی کام کے لیے اور 4 مہینے خروج کے لیے۔ ہاں اگر اللہ کی بات سمجھ میں آ جائے گی، زندگی بھی اللہ ہی کے لیے ہے، 5 مہینہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ یہ تو اتنا کہ عادت تو پڑے خدا کے دین پر محنت کرنے کی 4 مہینہ دے کے، تاکہ پوری زندگی لگانے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ اور دینے والا کون ہے؟ یہ تو پہلی آیت میں حل کر دیا، علماء بتاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہہ دیا میں رب ہوں۔ دکاندار کا دکان رب نہیں ہے، کسان کا کھیت رب نہیں ہے، ملک والے کا ملک رب ہے، میں ہی رب ہوں، میرے علاوہ کوئی رب ہے ہی نہیں۔ ہاں مسئلہ تو ایک اس نے کر دیا، اور آگے 2 لفظ ہم اور کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مانگیں گے۔ کیا مسئلہ رہ گیا؟ ساری زندگی نکل جائے اللہ کے لیے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، اس کے لیے ادھارا تو انشاءاللہ کہہ کر ہے نہیں، ٹالنا تو بہت دن ہو گئے، اب تو نقد بتاؤ 4 مہینہ، کون کون نقد جائیں گے یہاں سے 4 مہینے؟ 4 مہینے کے لیے بولو۔ یہ قدرت یوں ہی سمجھ میں نہیں آئے گی، کائی کے بھی قدرت یوں ہی سمجھ میں نہ آئی، نبیوں کے بھی سمجھانے سے سمجھ میں آئی ہے، صحابہ کو بھی محنت سے سمجھ میں آئی ہے۔ ہمت کر کے بتاؤ 4 مہینہ، ہر سال کی نیت کرو اور نقد 4 مہینے کا ارادہ کرو۔ بولو ہمت کے ساتھ بھائی، بس بتائیں بھائی ساتھی بتائیں۔ ایک آدمی سے روز لکھا جائے۔ کیا نام ہے؟ محمد رفیق کہاں کے ہیں بھائی؟ حیدرآباد کے محمد رفیق صاحب۔ بتاؤ بھائی ساتھی بتاؤ کھڑے ہو کے۔ سیہور جامع مسجد سے 2 جماعتیں، ذمہ دار عبدالعظیم صاحب اور مصطفیٰ بھائی۔ بھائی بیٹھو ساتھی بیٹھو، دیکھو تشکیل کے اندر مدد کرو، تھوڑی سی دیر اور بیٹھ جاؤ۔ بتائیں بھائی نام بتائیں۔ جی میں آپ بتائیں۔ ایک بلان پیچھے کر دو بس۔ محمد رسول مسجد اے پی کے ہیں؟ اچھا اے پی لکھ دو۔ جی بھائی بتاؤ۔ الٹو بھائی 4 مہینے کے نکال نہیں پا سب چھوڑو میں آیا صحیح بتا بھائی 5 کھا لو آپ کو بھی نہیں زبردست ہے کافی تھک گیا لگتا ہے دوسروں کو مت دیکھو دین کے اندر لگا ابھی موبائل سے کر رہے تھے
मना है रिकॉर्डिंग काश पता मालूम मेरा पूरी एक बार में कर देता अभी तक ऊपर आई सरफराज भाई भाई इधर नाम अपने नामों पे कोई लगी करेगी तो ये तो पक्की बात है लिख के रख लो